حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت فوت ہوئے اس وقت پتہ چلا کہ آپ 100 خاندان کی کفالت کر رہے تھے، اور وہ 100 خاندان جو تھا انہیں خود کو تب پتہ چلا جب آپ فوت ہوئے۔ ہاں جی، آپ جن کی کفالت کر رہے تھے نا، جن یتیموں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی، آپ جن خاندانوں کی کفالت کر رہے تھے ان خاندانوں تک کو پتہ نہ تھا کہ ہماری کفالت کون کر رہا ہے۔ رات کے اندھیرے گھپ میں آپ جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، وہاں آپ سامان رکھتے اور وہاں سے پھر چلتے۔ کبھی کسی خاندان کے فرد نے آپ کو نہیں دیکھا کہ ہماری کفالت کون کر رہا ہے۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا نا، وہ کفالت کا سلسلہ بند ہو گیا تو 100 خاندان باہر نکل آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آج پتہ چلا ہے حضرت امام زین العابدین ہماری کفالت کر رہے ہیں۔ ہاں جی، جس وقت غسال نے آپ کو غسل دیا نا، اس وقت اس نے دیکھا اور بیان دیا، تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا۔ اس نے کہا کہ حضرت کے کندھوں پر بوجھ اٹھانے کے نشانات موجود ہیں۔ مطلب اتنا عرصہ آپ بوجھ اٹھا کے خود کسی غلام کو نہیں ساتھ لیتے تھے کہ اس کو پتہ نہ چل جائے، کہیں وہ کسی جگہ بتا نہ دے، خود سامان اٹھاتے، رات کے اندھیرے میں ان خاندانوں کے دروازے پر رکھ کے چلے آتے۔ ہاں جی، یہ ہے مشکل کام، یہ بڑا آسان ہے۔ آٹے کا ایک تھیلا دو اور جناب ہر اخبار کے رپورٹر کو بلا لو، بڑا آسان ہے۔ صبح جناب آپ کی اس ایک تھیلے آٹے کے ساتھ اور اس بیچارے یتیم فقیر کے ساتھ آپ کی جناب تصویر مین صفحے پر چھپی ہوتی ہے، اور پھر آپ لوگوں کو وہ شیئر کرتے ہو۔ ہاں جی، اب جتنے لوگوں نے اخبار پڑھا وہ تو پڑھا، جنہوں نے نہیں پڑھا ان تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کی، اپنا سٹیٹس لگایا کہ جی دیکھیں میں نے یہ مدد کی ہے، میں یہ فلاحی کام کر رہا ہوں جی، میں یہ بڑا عظیم کام کر رہا ہوں جی۔ تو میرے بھائی یہ کام کر لینا بڑا آسان ہے، یہ ریاکاری کے کام کہنے کے لیے تو یہ شاید آپ کہیں گے کہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے میں کیوں کر رہا ہوں۔ بھائی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ اس بیچارے فقیر مسکین کی تسلیم کیوں کر رہے ہیں؟ تو بھائی اس کے اوپر تو کوئی کراس کر دو، اس کا چہرہ تو مٹا دو، اس کو تو آپ واضح دکھا رہے ہو نا۔ وہ میں پرسوں غالباً وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، ان کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی وہ یہ میٹرک کے رزلٹ آئے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ یار آج نا مجھے ایک بچے نے فون کر کے جو بات کی ہے نا تو میرے دل کو لگی ہے، اور میں نے کہا کہ ایک یہ بات آپ کو ضرور کرو۔ وہ دل کو کیا لگی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب وہ ایسا ہوا کہ ایک بچے نے مجھے کال کی، اس نے کہا کہ میں میٹرک کا پوزیشن ہولڈر ہوں۔ اب جناب جس وقت میری تصویر چھپی تو ساتھ یہ لکھا گیا جناب یہ فلاں مزدور کا بیٹا ہے۔ اب میرے لیے وہ اعزاز ذلت کا باعث بن گیا۔ اعزاز تو تھا، میٹرک کا میں پوزیشن ہولڈر تھا، لیکن یہ میری ساتھ پہچان بن گئی کہ میں ایک مزدور کا میں بیٹا ہوں۔ لوگ مجھے تانے دیتے ہیں آپ کو غریب آدمی، مطلب میری غربت کو اتنا آشکار کیوں کیا گیا، میری تذلیل کیوں کی گئی، میری عزت نفس کو مجروح کیوں کیا گیا؟ صرف مجھ تک بھی پھر یہ نہ رہے، میرے والد تک بھی چلے گئے، ان کا بھی سارا حال کھول کے دکھا دیا جناب وہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے۔ اب یہ تو میری پہچان بن گئی، میں اب جس سطح تک بھی جاؤں گا لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ فلاں مزدور کا بیٹا ہے، یہ جناب چھاپڑی والے کا بیٹا ہے، یہ جناب تندور والے کا بیٹا ہے، یہ فلاں گھر میں کام کرنے والی مائی کا بیٹا تھا جس نے میٹرک میں پوزیشن لے لی۔ اور میرے بھائی آپ یہ تو دیکھتے ہو کہ جناب ہم یہ والی بات کر کے
जनाब एक तो अनहोनी बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि किसी की तस्लील के साथ हो रही है। तो इसी तरह ये बड़ा आसान है किसी की मदद करते हुए फोटोग्राफी कर लेना और फिर शेयर करना, लोगों में जनाब अपनी नाक ऊंची करना, अपना सीना चौड़ा करना, ये बड़ा आसान है। मुश्किल काम ये है जो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सर अंजाम दे रहे हैं कि उन खानदानों को भी पता नहीं कि हमारी कफालत कौन कर रहा है, और फिर एक दो खानदान भी नहीं, 100 खानदान है जिसकी कफालत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरी जिंदगी करते रहे, और फिर उन खानदानों को पता नहीं, मौत के बाद पता चला कि जनाब हजरत हमारी कफालत कर रहे हैं, रात के अंधेरे में कफालत, पता ही न चले। अब भी आप ऐसा कर सकते हैं, किसी गरीब की दीवार के ऊपर से आप आटे का थैला फेंक सकते हैं, राशन का थैला फेंक सकते हैं, आज भी ऐसे कर सकते हैं, देखेगा कोई नहीं। आपका जनाब वो स्टेटस लोगों में वो बुलंद नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा क़यामत के दिन, मैं ये परसों हदीस पढ़ा रहा था, मिशकात शरीफ में मौजूद है, अल्लाह ताला फरमाता है जो शख्स किसी को सुनाने के लिए कोई अमल करता है मैं सुनवा देता हूँ, कोई दिखाने के लिए अमल करता है दिखवा देता हूँ, ठीक है, उसकी जो नीयत है उसे मिल गई, उसने जिस नीयत से कोई अमल किया था उसको वो नीयत तो मिल गई। अब क़यामत के दिन उसके लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसके लिए उसने किया था वो तो मैंने उसे दुनिया में ही दे दिया, मैं उसे क़यामत के दिन बदला सिर्फ उस अमल का दूंगा जो मेरी खातिर कोई करेगा। इसलिए ये वाला काम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत से सीखिए कि किसी का ताअम्मुन करें तो उसकी तज़लील का बायस न बने।